اردو خبر کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں کہ ایسی افسوسناک خبر سے جسے سن کر ہر پاکستانی کا دل یقیناً رنجیدہ ہو جائے گا۔ ملکی حالات پہلے ہی اس قدر کشیدہ ہیں کہ ہر شعبہ زندگی میں مسائل کا ایک انبار کھڑا نظر آتا ہے۔ ہماری معیشت کے حالات بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ ایسے میں پاکستان کا ایک ایسا اہم ریاستی ادارہ PIA، جو کہ ایک وقت میں سب سے بڑھ کر منافع بخش ادارہ اور قوم کا فخر سمجھا جاتا تھا، اسے قومی پرچم بردار کے طور پر دنیا بھر میں پیش کیا جاتا تھا، اور اب پچھلے کچھ عرصے میں بدترین حالات کی بدولت یہ ادارہ بھی اپنی قدر کافی حد تک گھٹا چکا تھا۔ لیکن صورتحال کبھی بھی اتنی خراب نہیں تھی۔ ادارے کی اہمیت اور ساکھ پر اس وقت مزید سوالیہ نشان لگ گئے جب ایندھن کی کمی کی وجہ سے اس کے آپریشنز پھر سے رک گئے۔ اگرچہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز یعنی PIA کو 750 ارب روپے کے خسارے کا سامنا ہے۔ بار بار آنے والے بحرانوں سے بھی سب واقف ہیں، لیکن موجودہ صورتحال شاید حالیہ برسوں میں سب سے زیادہ سنگین ہے، کیونکہ اتوار کے روز پاکستان اسٹیٹ آئل یعنی PSO کی جانب سے ایندھن مہیا نہ کرنے پر PIA کو اپنی 70 سے زائد پروازیں منسوخ کرنی پڑ گئیں۔ 7 دنوں سے بھی کم عرصے میں یہ دوسرا موقع تھا جب دونوں ریاستی ادارے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے ہیں۔ PSO کا دعویٰ ہے کہ PIA کے طیاروں کو ایندھن نہ فراہم کرنے کی وجہ غیر ادا شدہ واجبات میں اضافہ ہے۔ ناظرین، اطلاعات کے مطابق PIA کے پاس کل 81 پروازیں تھیں، جن میں سے قریباً 52 بین الاقوامی اور 29 گھریلو روٹس پر اتوار کو ٹیک آف کے لیے شیڈول میں بتائی گئی تھیں۔ ایک ترجمان کے مطابق 4 بین الاقوامی پروازوں کے علاوہ باقی تمام پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ ایئر لائن نے تصدیق کی ہے کہ PSO کی جانب سے ایندھن کی فراہمی کی معطلی کے بعد اندرون ملک اور بین الاقوامی پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ لاہور سے ٹورانٹو اور کوالالمپور اور اسلام آباد سے بیجنگ اور استنبول کے لیے پروازیں اتوار کو روانہ ہوئیں۔ البتہ رات گئے ایک پیش رفت میں فلائٹ آپریشن جزوی طور پر بحال کر دیا گیا اور جدہ کے لیے پروازیں کراچی، اسلام آباد، لاہور اور ملتان سے روانہ ہوئیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک اور پرواز بھی اسلام آباد سے ریاض کے لیے روانہ ہوئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ PIA کی اعلیٰ انتظامیہ PSO سے ایندھن کی سپلائی بحال کرنے کے لیے رابطہ کرنے کی مسلسل کوشش کر رہی ہے۔ اتوار کی رات دیر گئے ایئر لائن نے اعلان کیا کہ پیر کے دن یعنی 23 اکتوبر کو 61 پروازیں طے کی گئی ہیں۔ ان میں سے 42 بین الاقوامی روٹس پر جبکہ 19 ڈومیسٹک روٹس پر پرواز کریں گی۔ چنانچہ اس سلسلے میں PIA کے نمائندوں نے امید ظاہر کی ہے کہ پیر کو شام کی طے شدہ پروازیں ایندھن کی ادائیگی کے لیے کریڈٹ لائن دستیاب ہوتے ہی کام کریں گی۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو اس معاملے میں PSO کو اتنا قصوروار قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ کوئی بھی ادارہ آخر کب تک ایک دوسرے ادارے کو مسلسل واجبات میں چھوٹ دے سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ان کے نمائندوں کا بھی یہی کہنا تھا کہ PIA کے پرانے واجبات اب بہت زیادہ ہو چکے تھے، لہٰذا ان کے ساتھ آگے چلنا ممکن نہیں ہے۔ یہ بحران ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب نگران حکومت اس ادارے کے بوجھ سے جلد از جلد نجات پانے کے انتظام میں لگی ہوئی تھی۔ اس سلسلے میں گزشتہ ماہ نجکاری کمیشن کے اجلاس میں PIA کی نجکاری کے لیے واضح ٹائم لائن پر اتفاق کیا گیا تھا، جبکہ ٹائم لائن کے بارے میں مزید تفصیلات بھی نہیں بتائی گئی، لیکن یہ سمجھا گیا کہ حکومت خسارے میں جانے والی ریاستی ادارے کو جلد از جلد فروخت کرنا چاہتی ہے۔ پیارے ساتھیوں، اتنے بڑے پیمانے پر پرواز کی منسوخی نے ہزاروں مسافروں کو پریشانی میں ڈال دیا، جبکہ PIA کے ملازمین جو ایئر لائن کو کھائے میں گرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ اس سب سے پہلے حالات اتنے خراب نہیں تھے، لیکن اتوار کے روز ایندھن کی اچانک معطلی PIA کے لیے ایک بہت بڑا ڈرا بیک ثابت ہوئی ہے۔ ایئر لائن مسافروں کو روانگی کا عارضی وقت دینے سے بھی قاصر تھی، کیونکہ وہ اعلیٰ انتظامیہ کی ہدایات کے منتظر تھے اور کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ اب کیا لائحہ عمل طے کیا جائے۔ کچھ مسافر اپنے گھروں کو واپس چلے گئے، جبکہ کچھ مسافروں نے اپنی منزلوں تک پہنچنے کی امید میں ایئرپورٹ پر ہی رہنے کو ترجیح دی۔ اس وقت PIA کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ایئر لائن مسافروں کو متبادل پروازوں میں جگہ فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے اندرون اور بیرون ملک اپنے تمام مسافروں سے پرواز کی منسوخی کی وجہ سے ہونے والی زحمت کے لیے معذرت بھی کی ہے۔ اپنی پرواز میں منسوخی کی وجہ سے لاہور میں پھنسے ایک سینئر پائلٹ کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایئر لائن کو اس قدر ابتر حالات میں پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور حالت اس قدر بدتر ہو چکی ہے کہ آج ایندھن کی کمی کی وجہ سے لاہور سے کراچی کے لیے صرف ایک پرواز ہی شیڈول میں رکھی گئی ہے۔ ناظرین، اس سلسلے میں PIA کے سینئر سٹاف ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری صفدر انجم نے الزام لگایا ہے کہ ایئر لائن کو ایک منصوبہ بند سازش کے تحت تباہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پوسٹ کی ایک سیریز میں کیا، جہاں مسٹر انجم نے PIA کے موجودہ بحران کے لیے نااہل CEO اور ان کی ٹیم کو ذمہ دار ٹھہرایا۔
अगस्त में एयर वाइस मार्शल मोहम्मद आमिर हयात को अपने पेशरो की रिटायरमेंट के बाद अप्रैल 2022 से कायम मकाम सीईओ के तौर पर खिदमात अंजाम देने के बाद 1 साल के लिए पीआईए का सीईओ मुकर्रर किया गया था। इन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि पीआईए के मसाइल का एक ही हल है कि सीईओ और इनकी टीम को बरतरफ किया जाए। इन्होंने मुतालबा किया कि ये अमला इदारे को तबाह कर रहा है, चुनांचे इन्हें तब्दील कर दिया जाए। इनका दावा था कि मौजूदा एग्जीक्यूटिव को सिर्फ एयरलाइन को तबाह करने के मकसद से लाया गया था। मीडिया से बात करते हुए मिस्टर अंजुम ने कहा कि पीआईए को तबाह और बदनाम किया जा रहा है ताकि इसकी आसानी से निजकारी की राह हमवार की जा सके। पीआईए अब भी सिर्फ 16 तैयारों से रेवेन्यू कमा रही है, जबकि साबिक वजीर एयरलाइंस ने कौमी असेंबली में अपने बयान से एयरलाइन को तबाहकुन नुकसान पहुंचाया है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि जून 2020 में उस वक्त के वफाकी वजीर बराए एयरलाइंस गुलाम सरवर खान ने दावा किया कि मुल्क में 30% से ज्यादा सिविलियन पायलट्स के पास जाली लाइसेंस थे। इन्होंने मजीद कहा कि 860 फाल पायलट्स में से 262 ने खुद इम्तिहान नहीं दिया और किसी और को अपनी तरफ से हाजिर होने के लिए अदायगी की थी। इस बयान ने बहुत बड़ा तनाजा खड़ा कर दिया, जिससे यूरोपीय यूनियन की एयर सेफ्टी एजेंसी ने ब्लॉक में पीआईए को काम करने की इजाजत 6 माह के लिए मुअत्तल कर दी। मिस्टर अंजुम के मुताबिक पीआईए की मुनाफा बख्श बरतानिया और यूरोप के रूट्स पर परवाजें 3 साल से ज्यादा अरसे से मुअत्तल हैं। इसके बावजूद एयरलाइन अच्छी कमाई कर रही है। इन्होंने दावा किया कि वाहिद बोझ बैंकों के कर्जों का था जिन्हें अदा किया जा सकता है अगर इंतजामिया माली बहरान पर काबू पा ले। मिस्टर अंजुम ने मीडिया को बताया कि अगर सीईओ सूरत हाल को कंट्रोल नहीं कर सकते तो इन्हें मुस्ताफी हो जाना चाहिए। ताहम एविएशन के एक माहिर ने जोर देकर कहा कि पीआईए की खराबी सिर्फ और सिर्फ नाकिस इंतजाम का नतीजा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह लोगों का डेपुटेशन पर काम करना है, जबकि पीआईए को इस वक्त इंतहाई काबिल अफराद की जरूरत है जो इदारे को सही पटड़ी पर डाल सकें और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की राह पर लेकर आएं। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी। हाजिर होते हैं एक नई और मजीद मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।